اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کسی ایک گھر میں ان کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا تو وہ گھڑی تو آ گئی لیکن جبریل نہیں آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی تو آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے اور نہ اس کے رسول۔ پھر آپ نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک پلہ یعنی کتے کا بچہ ہے، تو فرمایا یہ کتا کب اندر گھس آیا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تو میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں، تو آپ نے اس کی بابت حکم دیا اور اسے باہر نکالا گیا۔ تو اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے لیے بیٹھا رہا لیکن تم آئے نہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا مجھے اس کتے نے روکے رکھا جو آپ کے گھر میں تھا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی تصویر ہو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس حدیث سے پچھلے حدیث کی وضاحت ہو گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے انجانے میں کتے کا ایک بچہ گھس آیا تھا جو جبریل علیہ السلام کے گھر کے اندر آنے میں رکاوٹ بنا رہا۔ لیکن آج بہت سے مسلمان صرف انگریزوں کی نقل میں بڑے شوق سے کتے پالتے ہیں اور ان کو گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح اکثر گھروں میں تصویریں بھی لگی ہیں، کسی نے سجاوٹ کے لیے الگ الگ جانوروں کی تصویریں شو کیسوں میں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی تصویریں سجا رکھی ہیں، کسی نے اپنے مرحوم ماں باپ دادا کی تصویر، اور کسی نے برکت کے لیے اپنے پیر یا کسی بزرگ یا کسی ننگ دھڑنگ ملنگ کی تصویر لٹکا رکھی ہے۔ حالانکہ تصویر تو رحمت اور برکت سے محرومی کا سبب ہے، نہ کہ برکت کے حصول کا سبب۔ حضرت ابو الحیاج حیان بن حسین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ ہے کہ کوئی تصویر دیکھو تو اسے مٹا ڈالو، اور کوئی اونچی قبر پاؤ تو اسے برابر کر دو۔ مسلم شریف۔ فائدہ، تصویریں اور ایک بالش سے زیادہ اونچی قبریں یہ ان برائیوں میں سے ہیں جن کو ختم کرنا اور مٹانا مسلمان حاکموں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ایک اسلامی ملک میں نہ تصویریں بنانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ قبریں پختہ کرنے اور انہیں ایک بالش سے زیادہ اونچا کرنے کی۔ برابر کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہیں زمین کے برابر کر دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے مطابق ان کی زیادہ اونچائی ختم کر کے ایک بالش کے برابر کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اچھے اعمالوں کو قبول کر لیجیے اور بدعمالیوں سے درگزر فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔